بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 94 نمبر سبق ہے، اور قاعدہ ہے واو اور یاء مدہ زائدہ اور یاء تصغیر کے بعد حمزہ جوازاً ما قبل کی جنس سے بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک ہے واو مدہ اور یاء مدہ، اور دونوں کے ساتھ ایک شرط لگایا گیا ہے زائدہ، یعنی حرف اصلی نہ ہوں۔ واو مدہ اس کو کہتے ہیں کہ واو ہو، اس سے وہ ساکن ہو اور ما قبل حرکت جو ہے اس کے موافق ہو، یعنی یہ واو ہے تو یہاں پر کیا ہو، اس سے پہلے ضمہ ہو۔ یاء مدہ اس کو کہتے ہیں کہ یا ہو، ساکن ہو اور اس سے پہلے اس کی حرکت جو ہے وہ موافق ہو، اس سے پہلے زیر ہو۔ اور یا جو ہے یاء تصغیر، اس میں کیا ہے، یاء تصغیر ہے۔ مثلا رجل، تو اس کا تصغیر کیا رہے، رو جئی لن جبل، تو یہ تصغیر لگا کے جوبئی، چھوٹا سا پہاڑ، چھوٹا سا مرد، تو یہاں پر یہ یاء تصغیر ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ذکر ہے کہ واو مدہ یاء مدہ، واو مدہ زائدہ یاء مدہ زائدہ ہوں، اور یاء تصغیر کے بعد اس کے بعد کیا جائے، حمزہ آ جائے، تو اس حمزہ کو ما قبل جو حرف واو مدہ ہے، یاء مدہ ہے، یاء تصغیر ہے، اس کے موافق بدل کر، اس کے موافق یعنی ما قبل کی جنس سے بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بدل کر اس میں مدغم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے قاعدہ جوازاً، ایک کیا ہے قاعدہ جوازاً، لیکن ادغام کیا ہے، ادغام واجب ہے۔ ادغام کیا ہے، واجب ہے کہ جب دو حرف ایک جنس سے ہوں تو اس میں ادغام کیا ہے، یہاں پر پھر واجب ہے۔ اب یہاں پر اس قاعدے میں یہ اصل میں باب قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، یقرأ، اس کے اصل حروف کیا ہے، قاف ہے، را ہے اور حمزہ ہے، اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے مقروءۃ، 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 اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کس طرح کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے اور اس حمزے سے پہلے ہے، اور یہ مدہ واو مدہ ہے لیکن زائدہ ہے۔ زائدہ کس طرح ہے کہ نہ قاف، نہ فا کلمہ ہے، نہ عین کلمہ ہے، نہ را کلمہ ہے، بلکہ واو مفعول ہے۔ تو اس طرح اگر حمزہ سے پہلے واو ہو، مدہ ہو اور زائدہ ہو تو اس حمزہ کو اس واو سے بدل دیں گے، یہ جائز ہے کہ اگر ہم اس کو، یعنی جائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقروءۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقروءۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو قاعدہ جوازاً، کہ جوازاً ما قبل کی جنس، ما قبل کی جنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ما قبل واو مدہ ہو تو اس واو سے بدل دیں گے، اگر یاء مدہ ہو تو یا سے بدل دیں گے، اگر یاء تصغیر ہو تو اس یا سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر مقروءۃ ہے، تو اس واو کو ہم بدل دیں گے کس سے، اس واو کے ساتھ، تو بنے گا مقروءۃ، اور پھر اس میں ادغام
متجانسین ہے، یعنی ایک جنس سے ہے دونوں، تو اس میں ادغام پھر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ واو پر تشدید، پہلا واو ساکن دوسرا حرف متحرک، تو کس طرح لکھیں گے؟ واو مشدد۔ تو یہ بن گیا مقروف و تن۔ قاعدہ کیا ہے؟ جوازن ہے، جوازی قاعدہ ہے، وجوبی قاعدہ نہیں ہے، لیکن ادغام کیا ہے؟ وجوبی ہے۔ یہ تو ہے کہ واو مدہ ہو اور زائدہ ہو۔ اگر یا مدہ اور زائدہ ہو، یا مدہ ہو اور زائدہ ہو، یا مدہ کیا ہے؟ خا طا اور آ، خا طا آ، یہ اس کی حروف اصلی ہے، حروف اصلی ہے۔ ابھی خطیئۃ غلطی کو کہتے ہیں، اس میں یا مدہ ہے لیکن زائدہ ہے، خا طی آ تن، خاطئۃ۔ تو خا بھی اصلی ہے، حرف اصلی ہے، طا بھی حرف اصلی ہے، حمزہ بھی حرف اصلی ہے، اور یہ یا مدہ کس طرح کی؟ یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہ کیا ہے؟ یائی مدہ ہے۔ اور زائدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خا طا اور الف یہ حروف اصلی ہے، اور یہ اس مادے میں سے کوئی حرف یہ یا نہیں ہے، تو خا طا آ یہ اس کے حروف اصلی، خطیئۃ تو یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہے، اور زائدہ ہے، یعنی فا عین لام کلمے سے کوئی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، تو زائدہ ہے۔ تو ابھی جب زائدہ ہے تو خطیئۃ کو، اس حمزہ کو ہم یا سے بدل دیں گے، اس یا کو جب ہم سے حمزہ یا سے بدل دیں گے تو خطیئۃ، یہ جوازن ہے کہ اس طرح کر لیں، لیکن پھر اس میں ادغام جو ہے یہ وجوب ہے، اس لیے کہ جب دو حرف ایک جنس سے ہو علاوہ الف اور حمزہ کے، تو اس میں ادغام کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثلا تو پھر ہم لکھیں گے خطیئۃ یا مدہ زاہدہ۔ ابھی تصغیر جو ہے یہ افیسن، یہ اصل میں افعسن، یہ جمع ہے کس کی؟ فأسن کی، فأس کہتے ہیں کلہاڑی کو، فأسن کی، افعسن۔ پھر اس کی تصغیر ہے افیئسن، افیئسن۔ ابھی افیئسن ہے، تصغیر کا صیغہ ہے، رجیل جبیل اس کی طرح، یہ یا بھی کیا ہے؟ یہی تصغیر ہے، اور اس قاعدے کے مطابق اگر حمزہ سے پہلے یہی تصغیر ہو تو اس حمزہ کو اس یا سے بدلنا، یہ کیا ہے؟ اس یا سے بدلنا اور پھر اس میں مدغم کرنا۔ یہ جوازی قاعدہ کیا ہے کہ اس حمزہ کو ہم اس یا سے بدل دیں گے اور پھر اس میں مدغم کر دیں گے۔ تو افیئسن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو بدلنا ہے، یعنی جوازی قاعدہ ہے کہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں، تو افیئسن، تو اس کو ہم پھر مدغم کریں گے، ادغام، تو افیئسن، افیئسن، تو یہ بن گیا افیئسن۔ تو یہ قاعدہ کہ واو اور مدہ زائدہ ہوں تو اس میں سے ایک حرف ہے سیئت، سیئت۔ اب یہاں پر
یا ہے مدہ ہے، سی اس لیے کہ یا ساکن ہے ماقبل کسرہ ہے، یا حمزہ ہے یا حمزہ سے پہلے کیا ہے یا ہے ساکن ہے اور ماقبل کسرہ ہے۔ تو اس میں یہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اس لیے جاری نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو یا ہے یہ سا یا سی، یہ یا جو ہے مثلا قال قیلا کی طرح، تو یہاں پر یا جو ہے یہ کیا ہے اصلی ہے، مثلا سا تو سین یا اور حمزہ یہ اصلی ہے، حروف اصلی ہے، زائدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا الموسیقہ کا 94 نمبر سبق ہے، اور اس قاعدے کو کہتے ہیں مقروۃ خطیۃ اور وفیس کا قاعدہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔